السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ہمارا ٹاپک کاربوہائیڈریٹ چل رہا تھا، جس کے اندر آج ہم مونوسیکرائڈ کے بارے میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. مونوسیکرائڈ کیا ہیں؟ ہم پہلے بھی یہی ذکر کرتے ہیں کہ جس بھی چیز کو سمجھنا ہو، جس ٹاپک کو سمجھنا ہو، اس کے پہلے ورڈ کو ہم نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں مونوسیکرائڈ سے کیا مراد ہے. مونو ہمیشہ سنگل کو کہتے ہیں، اور سیکرائڈ آپ کو پتہ ہے کاربوہائیڈریٹ کا دوسرا نام بھی سیکرائڈ بھی ہے. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مونوسیکرائڈ کاربوہائیڈریٹ کی وہ کلاسیفیکیشن ہے جو صرف سنگل شوگر ریزیڈیو پر مشتمل ہوگی. ایک بات یہ ہو گئی، جب ہم کہیں گے کہ سنگل گلوکوز ریزیڈیو پر مشتمل ہوگی تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ سب سے زیادہ سمپل، جو ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں اٹس اے سمپلیسٹ شوگر. جب یہ بہت زیادہ سمپل ہے اور سنگل شوگر پر مشتمل ہے تو آپ کو پتا ہے کہ سنگل ہے تو فردر کین ناٹ بی ہائیڈرولائزڈ، کیونکہ ایک ہے تو اس کو ہائیڈرولائز نہیں کیا جا سکتا. اب ہم نے یہ بات کی تھی کہ یا تو اس میں جو کاربونائل گروپ ہوتا ہے یہ کیٹو ہوگا یا ایلڈیہائیڈ. اگر کیٹو ہے تو اس کی بنیاد پر اسے کیٹو شوگر کہہ دیں گے، اگر ایلڈیہائیڈ ہے تو اس کی بنیاد پر ہم اس کو ایلڈیہائیڈ شوگر کہہ دیں گے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو فردر کلاسیفائی کیا کیا جا سکتا ہے. جی بالکل کر سکتے ہیں. فردر کلاسیفائی ہم کس کی بنیاد پر کریں گے؟ یہاں پر کاربن ایٹمز کی بنیاد پر مونوسیکرائڈ کو کریں گے. مونوسیکرائڈ ہم نے بات کی تھی کہ کاربوہائیڈریٹ کم سے کم کتنے کاربن ایٹم پر مشتمل ہوتا ہے، تو ہم نے کہا تھا 3. تو کیا ہوا کہ مونوسیکرائڈ کیونکہ سمپلس تھا تو کم سے کم 3 کاربن ایٹم سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو اگر ہم 3 کاربن 3 4 5 6 تو اس کے اگر ہم جنیرک نیم دیکھیں تو 3 کو آپ کو پتہ ہے ٹرائی کہتے ہیں، 4 کو ٹیٹرا اور 5 کو پینٹا اور 6 کو ہیگز. تو اسی سے ٹرائیوزز، 4 ٹیٹروزز، 5 پینٹوزز اور 6 کاربن ایٹمز والے کو ہم ہیگزوزز کہیں گے. اس لیے رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے آپ کو نام آسانی سے یاد ہو جائیں گے. اب ہم دیکھیں گے کہ ایسا مونوسیکرائڈ جس کے 3 کاربن ایٹم ہیں اس کو ٹرائیوزز کہا جاتا ہے. اس میں اگر تو ایلڈیہائیڈ شوگر ہو تو وہ کون سی ہوگی، کیٹو ہوگی تو کون سی ہوگی. تو اسی طرح باقی 6 کے اندر 6 جتنے بھی 6 کاربن ایٹمز ہیں ہم ان سبھی کی ایگزامپلس ایک ایک 2 کوٹ کریں گے. اب دیکھیں ٹرائیوزز میں گلیسر ایلڈیہائیڈ ایلڈو، کیٹو کے اندر ڈائی ہائیڈروکسی ایسیٹون، اریتھروز ٹیٹرو میں، اور کیٹو میں اریتھرولوز. اگر ہم پینٹا 5 کاربن ایٹم پہ آئیں تو رائبوز ہمارے پاس ایلڈیہائیڈ اور رائبولوز ہمارا کیٹو ہو جائے گی. جب ہم آئیں گے ہیگزوزز میں 6 کاربن پر تو اس میں ایگزامپلز گلوکوز بھی ہے، مینوز بھی ہے اور گلیکٹوز بھی. یہ تینوں ہماری ہیگزوزز ہوں گی. اسی طرح کیٹو کے اندر آئیں تو ہم فرکٹوز ہے. اب اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیٹو ہیگزوزز. آپ اس کو فرکٹوز کو کیٹو ہیگزوزز کا نام بھی دے سکتے ہیں کیونکہ 6 کاربن ہے اور کیٹو گروپ کے تعلق ہے. اب یہ تو ہماری ہوگی سمپل، اس کا ایک انٹروڈکشن ہو گیا. اب ہم ایک ایک جو ہماری ایگزامپلز ہیں اس میں سے جو مور کامن ہے ہم اس کو جو ہے اور امپورٹنٹ بھی ہیں ہم اس کو صرف تھوڑا سا بریفلی طور پر میں اس کو مزید آپ کو سمجھانا چاہوں گا. ہم لے لیتے ہیں پہلے گلیسر ایلڈیہائیڈ. گلیسر ایلڈیہائیڈ کو دوسرے لفظوں میں ریفرنس شوگر کا نام بھی دیا جاتا ہے. اس کو ریفرنس شوگر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ 3 کاربن پر ایٹم پر مشتمل ہوتی ہے. تو جب بھی کوئی بھی شوگر مزید بنے گی تو ظاہری بات ہے 3 کے ساتھ ایک اور کاربن ایٹم اٹیچ ہوگا تو ایز اے ریفرنس شوگر اس کو کوڈ کیا جائے گا. تو اس لیے اس کو بالکل شارٹ سے میں اس کی تعارف مزید کیونکہ کافی ساری اس کی ایگزامپلس ہیں ان کو بتانا ہے تو اس لیے شارٹ سے بتاؤں گا. تو گلیسر ایلڈیہائیڈ اگر ہم ڈائی ہائیڈروکسی ایسیٹون پہ دیکھتے ہیں تو ڈائی ہائیڈروکسی ایسیٹون ہمیں 2 طرح سے حاصل ہوتا ہے. ایک تو ہمیں یہاں یہ حاصل ہوگا جس وقت گلائکولائسس ہو رہی ہے، گلائکولائسس اس عمل کے درمیان ہمیں حاصل ہوگا. دوسرا جو حاصل ہوگا ہمیں ٹرائی گلیسرائڈ کا، جب ٹی جی ٹرائی گلیسرائڈ کی جب ہائیڈرولسس ہوتی ہے اس کا میٹابولزم جب ہم پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ گلیسرول ہمیں گلیسرول سے بھی یہ حاصل ہوتا ہے اور ہمیں گلائکولائسس سے بھی ڈائی ہائیڈروکسی ایسیٹون حاصل ہوتا ہے. اس سے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ہمیں کیا دے گا؟ نیکسٹ ہمیں اس سے اے ٹی پی مطلب ہم یوٹیلائز کریں گے ایز اے انرجی سورس کے طور پر. آگے آ جاتے ہیں ہم رائبوز پر. رائبوز بھی کیا ہے؟ کیونکہ رائبوز ہمارے کیا ہے؟ ایلڈو پینٹوزز ہے. اب ایلڈو پینٹوزز ہے. رائبوز شوگر کا آپ نے نام بڑا امپورٹنٹ جو ہے اس کی سگنیفیکنس ہے. اب یہ دیکھیں کہ رائبوز اگر
अपनी रिड्यूस फॉर्म में और राइबोज अपनी असल फॉर्म में और रिड्यूस फॉर्म दोनों में मौजूद हो, तो अगर रिड्यूस में होगी तो हम इसे क्या कह देंगे, डीऑक्सी। जहरी बात है, डीऑक्सी आगे क्या लग जाएगा, डीऑक्सी राइबोज। अब ये राइबोज किस में मौजूद होती है, आरएनए में, और डीऑक्सी राइबोज किस में मौजूद होता है, डीएनए का। दूसरा एसेंशियल कंपोनेंट है डीएनए और आरएनए का, तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखें ग्लूकोज। ग्लूकोज को आपको पता है क्या कहते हैं, ग्लूकोज को ग्रेप शुगर का नाम भी दिया जाता है। अब जहां इसको ग्रेप शुगर कहा जाता है, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। इसमें यह है कि इसको हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं, डेक्सट्रोज की जैसे कहते हैं डेक्सट्रोज लाइन की इसको ड्रिप लगा दें, तो डेक्सट्रोज क्यों कहते हैं, ये डेक्सट्रो रोटेटरी है। किसकी बुनियाद पर, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि डेक्सट्रो और लीवर रोटेटरी क्या होता है। अभी हम इतना समझ लें कि डेक्सट्रो रोटेटरी की बुनियाद पर हमें इसको डेक्सट्रोज कहा जाता है। इसके अलावा फर्स्ट लाइन न्यूट्रिशन है। फर्स्ट लाइन न्यूट्रिशन हम क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि फर्स्ट लाइन न्यूट्रिशन ग्लूकोज से ही ग्लाइकोलाइसिस का अमल होता है और इससे हमें एटीपी मतलब एनर्जी हमें प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए हम फर्स्ट लाइन न्यूट्रिशन कहते हैं ऑफ आवर बॉडी। इसके अलावा यह है कि ग्लूकोज को इट्स नीड इंसुलिन। अब इंसुलिन किसके लिए जरूरत है, जब भी ग्लूकोज को अपने ग्लाइकोलाइसिस करनी है, मेटाबोलाइज होना है, तो उसको सेल के अंदर एंटर होना जरूरी होगा। तो उसके लिए जो कैरियर के तौर पे काम करेगा वो इंसुलिन अंदर लेके जाने के लिए काम करेगी। अब सेल के अंदर एंटर होने के लिए इंसुलिन का होना जरूरी है, और जब तक एंटर नहीं होगी तब तक ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी और हमें एटीपी नहीं मिलेगी। अब क्या हुआ कि इसलिए हम कहते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो अगर ग्लूकोज लेते हैं तो उनको ग्लाइकोलाइसिस मेटाबोलाइज होने के लिए इंसुलिन डेफिशिएंट होती है, जिसकी वजह से उनका ग्लूकोज लेवल क्या होता है, ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर उनका हाई हो जाता है, वो मेटाबोलाइज होकर बाकी पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन उसकी नहीं हो पा रही होती। अब दूसरा है, नेचर ने कुछ सेल्स ऐसे रखे हैं जिसमें हमारे पास आरबीसी है, हमारे पास ब्रेन के सेल्स हैं, क्योंकि इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है और ब्रेन का पूरी बॉडी का कंट्रोल है। इनको अल्लाह ताला ने इंसुलिन की जरूरत के बगैर मेटाबोलाइज होने के लिए रखा है। तो यहां पर इंसुलिन की ग्लूकोज को मेटाबोलाइज होने के लिए इन सेल्स के अंदर दाखिल होने के लिए जरूरत नहीं होती। इसके अलावा ग्लूकोज का और बताएं कि ग्लूकोज अगर जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उन सब में से सिर्फ ग्लूकोज ही वो है जो ब्रेन अपने नॉर्मल फंक्शन के लिए इस्तेमाल करती है। इसके साथ अगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में हाई हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया लो हो जाता है, तो हमें हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसके साथ आपको ये पता है कि जब ग्लूकोज ऑक्सीड कर जाएगी, अब ग्लूकोज ऑक्सीड हो गई, हमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर ली, ठीक है, इंटेक कर ली, जब हाईली इंटेक हो गया तो अब क्या होगा, ग्लूकोज स्टोर होना शुरू हो जाएगी। स्टोरेज होने के लिए वो किस फॉर्म में स्टोर होगी, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की फॉर्म में होगी तो कहां होगी, एक लीवर में और दूसरा हमारा मसल्स में स्टोर हो जाएगी। अब बहुत ज्यादा ही जो है ना हाईली अमाउंट जो है हमने इंटेक किया है, तो उस सूरत में जब ये दोनों आर्गन लीवर और मसल क्या हो जाएंगे, अपने सैचुरेटेड हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अब क्या होगा कि बाकी जो ग्लूकोज होगी वो किधर मूव करेगी, बाकी ग्लूकोज मूव करेगी एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में और एज अ लिपिड। अब लिपिड के तौर पर जो है लिपिड की फॉर्म के अंदर ग्लूकोज एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होगी वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाएगी। इसके साथ ग्लूकोज को अगर रिड्यूस किया जाए तो ग्लूकोज की रिडक्शन के नतीजे में हमें रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज के नतीजे में हमें क्या हासिल होता है, सार्बिटोल, सार्बिटोल मिलता है। अच्छा, इसके बाद अगर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाए, ग्लूकोज की ऑक्सीडाइज की सूरत में अगर ऑक्सीडाइज हमने किया है ग्लूकोज का जो कि 6 कार्बन एटम होता है, अगर कार्बन नंबर 1 की ऑक्सीडेशन होती है तो हमें क्या हासिल होता है, हमें ग्लूकोनिक एसिड ग्लूकोन। अब जो ग्लूकोज 1 और 6 हमने 1 का कहा कि 1 ऑक्सीडाइज होगा तो ग्लूकोनिक एसिड, 6 की ऑक्सीडेशन होगी 6 नंबर कार्बन एटम पर तो ग्लूकोरोनिक एसिड। अगर कार्बन नंबर 1 और 6 दोनों की ऑक्सीडेशन होगी तो उस सूरत में हमें हासिल होगा ग्लूकेरिक एसिड, ग्लूकेरिक एसिड। अब ये देखें ग्लूकोज की कितनी सारी सिग्निफिकेंस है। अगर हम ग्लूकोज किसके साथ मिल जाएगा, ग्लूकोज ग्लैक्टोज आपस में ज्वाइन करेंगे तो क्या बनाते हैं, लैक्टोज बनाते हैं। आपको पता है लैक्टोज कहां पे होता है, हमारे पास मिल्क की फॉर्मेशन के लिए। अब ये मेमरी ग्लैंड के अंदर लैक्टोज मौजूद होती है, ठीक है। अब ग्लूकोज के एक और अहम फंक्शन जो है, काफी सारे अहम फंक्शन है, उनमें से चंद एक और हम बयान करते हैं जो इंतहाई जरूरी हैं। अब देखें ग्लूकोज का एक जब ग्लाइकोलाइसिस का अमल शुरू हो रहा है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म के अंदर एक तो सीधा सीधा मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो रहा होता है, ये होता है एम्बडन मेयरहोफ पाथवे। एक पाथवे इसके साइड से स्टार्ट हो रहा होता है, तो इसको कहते हैं हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट।
اب یہ جو HMP ہے شنٹ ہوتا ہے, اس کے نتیجے کے اندر, یہ آپ کو اس لیے یہاں پہ سائڈ پہ بتایا, اس کے نتیجے ہمیں کیا ملتا ہے, ہمیں ملتا ہے NADPH2. NADPH2. اب NADPH جو ہے یہ ہمارا کس کام کے لیے آتا ہے, اس کا بڑا اہم فنکشن ہے. NADPH ہمارے RBC کے اندر وہاں پر موجود گلوٹاتھائون. اب گلوٹاتھائون کیا ہے, از اے پروٹین. لیکن اس کے مزید تفصیل ہم نہیں ابھی بات کرتے ہیں. گلوٹاتھائون اب یہ اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں. اینٹی آکسیڈنٹ مطلب کہ جب میٹابولزم مختلف ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں فری ریڈیکلز بھی بنتے ہیں, ریئیکٹیو آکسیجن بھی بنتی ہے. تو وہ فری ریڈیکل ریئیکٹیو آکسیجن کیا کرتے ہیں, ہماری جو RBC ہے اس کی ممبرین کو بریک کرتی ہے. اب کیا ہے کہ گلوٹاتھائون اگر اپنی ریڈیوس فارم میں ہوگا, اب ریڈیوس فارم میں ہوگا تو کیا ہوگا کہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ کا کام کرے گا, مطلب کہ آکسیڈنٹ کو RBC کو بریک ڈاؤن کرنے نہیں دے گا. اب کیا ہوگا, NADPH جو گلوکوز کے ہیکسوز مونوفاسفیٹ شنٹ کے نتیجے میں حاصل ہوگا, یہ کیا کرے گا, ریڈیوس فارم میں گلوٹاتھائون کو رکھے گا تاکہ وہ اپنا فنکشن برقرار رہے. اس کے علاوہ گلوکوز سے ہی ہمیں گلائکولس کے عمل میں NADH2 ہمیں NADH2 ملے گا, اور NADH2 آخر میں فائنل ہمیں کیا کرتا ہے, ایک NADH2 3 ATP دیتا ہے. اس کا بات ہم جو کریں گے وہ ہم گلوکوز میٹابولزم میں کریں گے. اگر نارمل جو یورین کے اندر گلوکوز پریزنس نہیں ہوتی, اگر آ رہی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں, گلائکوز یوریا کہتے ہیں. اچھا, یہ ہم گلوکوز کی مختصر سی بات تھی. اس کے بعد ہم کرتے ہیں فرکٹوز. فرکٹوز کو لیولوز بھی کہتے ہیں. اب لیولوز اس کو کیوں کہتے ہیں, لیولوز اس لیے کہتے ہیں جیسے ہم نے گلوکوز کو ڈیکسٹروز کا ڈیکسٹروروٹیٹری کی بنیاد پر, فرکٹوز کو لیوروٹیٹری کی بنیاد پر کہتے ہیں. اس لیے فرکٹوز کے ساتھ ساتھ ہم فرکٹوز کی بات کر رہے ہیں, فرکٹوز کو لیولوز کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اٹس اے سویٹسٹ شوگر, سب سے سویٹسٹ شوگر اس لیے اس کو بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ یاد ہو کہ پیور ہنی جو ہے, پیور ہنی کے اندر کون سی کاربوہائیڈریٹ میں سے کون سی سب سے زیادہ کامن جو ہے پریزنس ہوتا ہے, تو فرکٹوز ہی ہے جو سویٹسٹ ہے, سب سے زیادہ پیور ہنی میں موجود ہوتا ہے. گلوکوز نہیں ہوتی, اگر ہوتی بھی ہے تو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے, فرکٹوز کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے کہا تھا انسولین کو گلوکوز کو میٹابولائز ہونے کے لیے انسولین کی ضرورت ہے, مگر فرکٹوز کو میٹابولائز ہونے کے لیے انسولین کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ڈائبیٹک پیشنٹ اگر پیور ہنی ہے تو وہ کچھ مقدار کے اندر لے سکتا ہے. اس کے علاوہ فرکٹوز کا ایک اور اہم کام جو ہے وہ سپرمیٹوزوا. اب سپرمیٹوزوا جو ہے, سپرمیٹوزوا کی جو موٹیلیٹی ہے, موٹیلیٹی کے لیے ظاہر بات ہے موو کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کی جو انرجی پرووائڈ ہوتی ہے وہ بھی ہمیں کون دے رہا ہوتا ہے, وہ بھی ہمیں فرکٹوز سے ہی مل رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا مونوسیکرائڈ, اس کی کلاسیفیکیشن, اس کی ایگزامپل کے بارے میں. نیکسٹ انشاءاللہ ہم ڈائسیکرائڈ کے بارے میں گفتگو کریں گے. اس وقت کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.